اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ ترجمہ: تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے، بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی، التجا کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بت معبود نہیں، نہ تو اس پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسرے پر ڈال دیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ ترجمہ: وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کفار کے بہت سے گروہ تھے، کوئی بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتا تھا اور کوئی فرشتوں کو، یوں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنوں کو پوجتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ تو خود اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائے۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں تو کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وسیلے کو شرک کہے وہ اس آیت کے مطابق معاذ اللہ انبیاء اکرام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب وہی ہیں، تو بقیہ سب انہی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اسی لیے میدان قیامت میں سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی جمع ہو کر حاضری دیں گے اور بارگاہ الہی میں سفارش کروائیں گے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ ترجمہ: اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور اگر گناہ گار ہو تو اسے دنیوی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیں گے، اور اگر کسی کافر بستی کو دنیوی عذاب نہ آیا تو آخرت میں شدید عذاب دیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ترجمہ: اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا
کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کے بجائے اس اونٹنی پر ہی ظلم کیا کہ اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، اور نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ سب لوگ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی یہ مذکور ہو کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا علم اور قدرت سب کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ خود رب تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسمانی اعتبار سے گھرنے اور گھرنے سے پاک ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے۔ الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ ارشاد فرمایا کہ شب معراج بیداری کی حالت میں جو آیات الہیہ کا آپ کو معائنہ کروایا گیا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو کفار نے اس کی تکذیب کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ دریافت کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے، کیونکہ مشرکین نے اس کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا۔ اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نہ فتنہ۔ یہاں دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر اسے ماننے کی وجہ سے صدیق بن گئے، اور کفار مکہ سن کر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زندیق بن گئے، غرضے کے معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور کوئی انکار کر کے زندیق ہوا۔ والشجرۃ الملعونہ، اور لعنتی درخت یعنی زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو سبب آزمائش بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے۔ یہ اعتراض کفار نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ یہاں سے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم، ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کی ایسی ہی روش رہی ہے۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا سامنا ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے
ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا اور ان کے خلاف طرح طرح سے باطل شبہات پیش کیے۔ تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے محروم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر ان سے حسد کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ مخلوق میں تکبر اور حسد بہت پرانا مرض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا۔ ترجمہ، کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ شیطان نے مزید کہا کہ جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا اور اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے اور وہ اس کے مخلص بندے ہیں۔ شیطان کے اس کلام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو فرمایا وہ اس سے اگلی آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔